پیر سے لال حسین شاہ صاحب کو عزیز اور آپ کے ساتھ ساتھ جن کے توسل سے بندہ نچیز کی حاضری آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے، میرے سر کا تاج، ہر دل عزیز شخصیت، آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا پیر سید احمد حسین شاہ صاحب جل شرفہ، تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید تقریر شروع ہے، دو سے تین باتیں بس ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ کیوں جا رہا ہے؟ تیسری بات یہ کہ کیا ان کو مدینہ چھوڑ کے جانا چاہیے تھا؟ یہ تین باتیں ذہن نشین کر لیجیے۔ میں پہلی کی طرف بڑھتا ہوں کہ یہ کون ہے جو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ سامنے یہ پیشام یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، دیدہ گوشہ بدول ہے، نواز رسول ہے، نور دیدہ مرتضی ہے، سید الشہداء ہے، امام الاولیاء ہے، اولیاء کی جان ہے، مومنوں کا ایمان ہے۔ یہ وہ ہستی آج مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے جس کے بارے میں خواجہ خواجہ ہمارے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قلم اٹھاتے ہیں، قلم اٹھا کر پھر دل کی تختی پہ لکھتے ہیں: شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار لڑا دست در دست یزید آقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب غور کرنا سامنے بھی احتشام کی روائی کسی ملوانے کی نہیں ہے، کسی ملا کی نہیں ہے، یہ اس شہنشاہ ہند کی روائی ہے جو عطائے رسول ہے، سلطان الہند ہے، تاج العاشقین ہے، امام المتقین ہے اور خواجہ خواجگان ہے۔ وہ معمولی ہستی نہیں، یہ اس شہنشاہ ولایت کی روائی ہے کہ جو روزے رسول پہ حاضری ہوئے، رات کے وقت میں سوئے تو مصطفیٰ خود اپنا دیدار کروا کے اس عطائے رسول کو محمدین کا خوبصورت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس سلطان الہند کی خواجہ اجمیر کی روائی ہے کہ جس کی ایک نگاہ کیمیا سے 99 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں حسین بادشاہ ہے، حسین دین کی بنائی حسین ہے، حسین دین ہے، حسین ایمان ہے اور کلمہ توحید کی بنیاد بھی حسین ہے۔ اب ذرا غور کرنا، میں آپ سے پوچھوں نماز کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کہیں گے کلمہ طیبہ۔ میں پوچھوں گا روزے کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کہیں گے کلمہ طیبہ۔ میں پوچھوں گا زکات کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کہیں گے کلمہ طیبہ۔ میں پوچھوں گا حج کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کہیں گے کلمہ طیبہ۔ آپ کسی بھی بڑے عالم کے قدموں میں حاضر ہو جائے، ان سے کہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، اس نماز کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہے گا کلمہ طیبہ۔ آپ کسی بھی بڑے بڑے مقبول بارگاہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، بتاؤ ذرا ارکان اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہے گا کلمہ طیبہ۔ کیوں؟ اب وہ کہے گا اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن کلمہ نہیں ہے، نماز کا فائدہ نہیں، روزہ رکھتا ہے کلمہ نہیں تو روزے کا فائدہ نہیں، زکات دیتا ہے کلمہ نہیں، زکات کا فائدہ نہیں، خرچ کرتا ہے ایمان نہیں، حج کا فائدہ نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھوں گا انسان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نماز پڑھنی ہے تو کلمہ بنیاد بنانا پڑے گا، روزہ رکھنا ہے تو کلمے کو بنیاد بنانا پڑے گا، حج کرنا ہے کلمے کو بنیاد بنانا پڑے گا۔ لیکن میں نے انسان سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ انسان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اس کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ تو سب سے سوال کیا بتاؤ اس لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ تو ایک آواز ہندوستان کے علاقہ اجمیر سے ایک خواجہ سلطان الہند کی آئی کہ تو پوچھتا ہے بتا اس کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ تو سن، اگر نماز کی بنیاد کلمہ ہے، روزے کی بنیاد کلمہ ہے، حج کی بنیاد کلمہ ہے، زکات کی بنیاد کلمہ ہے، تو تو پوچھتا ہے اس کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ اب کوئی بولے نہ بولے تیری مرضی، وہ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی میری جگہ سن اس کلمے کی بنیاد ہے ہم کام کے بنا سامنے سے احتشام وہ کیا ہے؟ سامنے سے احتشام یہ کون مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جو سجادہ روضہ رسول ہے، جو مسجد نبوی کا امام و خطیب ہے، جو مدرسہ مصطفیٰ کا، جو مصطفیٰ مدرسہ مصطفیٰ کا محدث اعظم ہے، اور یہ وہ ہے جو شہر مدینہ کی زینت ہے، حرم رسول کا محافظ ہے۔ یہ وہ ہستی آج مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ کون ہستی ہے؟
یہ کون حسین ہے؟ کون مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یا نبی کے صحابہ کا دل کرے ہم سبھی کی تقریریں سنیں تو اس نواز رسول کو منبر پر بٹھا کر اس کے خطبے سنتے ہیں، کیونکہ اس کے خطبوں میں نبی کے خطبوں کا نقشہ ہے، اس کی تقریروں کے اندر مصطفیٰ کی تقریروں کی چاشنی ہے، اس کے کلام کے اندر مصطفیٰ کے کلام کی ہستی و بلاغت ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو حسین منی والا من الحسین کا مصداق ہے، جس کی خوشبو بیمار حیرت من دنیا کی مہک ہے۔ یہ وہ ہے جو مسکرائے تو مصطفیٰ مسکرائے، یہ وہ کلام کرے تو مصطفیٰ کلام کرے، اور اس کا چہرہ سامنے آئے تو چہرے پر دعا سامنے آئے، اس کی سمجھنے کو لگے دوسرے والے سامنے آئے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب صحابہ کا دل کرے ایک جھلک مصطفیٰ کو دیکھنے کا، سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس نواز رسول کو سامنے بٹھا کے اپنے محبوب حسین کے سراپے کو دیکھنے۔ یہ کون جا رہا ہے مدینہ چھوڑ؟ اور نبی کا نقشہ دیکھنا ہو تو حسین کے سراپے میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سولت وہی، سولت وہی، دستور وہی ہے، چہرہ وہی، چہرہ وہی، آئینہ وہی، نور وہی ہے، پیالہ عورت کر کے وہ کہتے ہیں تجھے کہا چہرہ وہی، آئینہ وہی، نور وہی ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں نا ایسے نہ کہ پھر کیسے سے اعلیٰ حضرت مجھ سے پوچھتے بتاؤ اس حسین کی طریف ایسے کا اعلیٰ حضرت کیسے؟ وہ کہتے تیری نسل باپ ہے، بچہ بچہ نور رہا، تو ہے نور تیرا سب لڑا نور۔ سامنے یہ پیشام میں کوئی عام ہستی نہیں جو مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں اس بات کی تصدیق خود فاطمہ الزہرا فرما رہی ہے، جو بنت رسول ہے، جو بنت رسول ہے، جو مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، وہ فاطمہ الزہرا جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جنتی عورتوں کی صدا ہیں، وہ فاطمہ اس نور نظر لخت جگر امام علی مقام سیدنا امام حسین سید الشہداء کو، اولیاء کی جان کو، مومنوں کے امام کو اپنی گود میں لے کر کہتی ہیں اور میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے سرور، انت شبیہ بابی، تو میرے بابا کے مشابہ ہے، تو میرے بابا کے مشابہ ہے۔ پتہ نہیں جملہ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ انت شبیہ بابی، اے حسین تو میرے بابا کے مشابہ ہے، وَلَسْتَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ، تو علی کے مشابہ نہیں ہے، تو پھر کہنا پڑے گا بیٹا تو وہ ہے علی کا، بیٹا تو وہ ہے علی کا، پر نقشہ میرے نبی کا۔ نبی کی صورت، تیری صورت نبی کی صورت، تیرا کردار نبی کا کردار، تیری رفتار نبی کے کردار، تیرا کلام نبی کا کلام، تیرا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، تیری صورت مصطفیٰ کی صورت ہے۔ سامنے یہ اتشاف، یہ کوئی عام ہستی مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہی، یہ وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں جو سجادہ رسول ہے، روضہ رسول ہے، جو مسجد نبی کا امام الخطیب ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے مصلی کا وارث ہے، یہ وہ حسین چھوڑ کے جا رہا ہے مدینہ۔ وہ حسین ہے جو نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے ہیں، جس سے یہ نبی پاک اپنے سجدے کو منہ دے دیا کرتے ہیں۔ وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مدینہ چھوڑنا تو ان سے کوئی پوچھے جنہوں نے کبھی مدینے گئے ہوں، مدینے جا کر بھی پھر جب وہ مدینے سے واپس پلٹتے ہیں ان سے پوچھو واپسی کی کیفیت کیا ہے۔ سامنے جی اتشاف، ذرا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کا عشق سینے میں رکھنے والوں، ذرا سننا وہ لوگ جو مدینے جاتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب مدینے سے واپس آتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب مدینے جا رہے ہوتے ہیں جب مدینہ قریب آ رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے دل سینے سے پہلے نکل کر مدینے جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے مدینے سے پورا وقت آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ میں پھر پڑھنے لگا ہوں، مدینے سے پورا وقت آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ حاجیوں دیکھو پھر علی سے نظر تابے کرتا ہوا آ رہا ہے۔ سامنے یہ نشان جب مدینے سے گزائے جاتا ہے لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں، سامنے یہ دکھاؤ بڑے لوگ رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سامنے یہ دکھاؤ لوگوں کو ہوش کرانا مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں پھر حضرت یا رسول اللہ آپ نے بلایا تو ہم حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پھر بلائیں گے ہم پھر آئیں گے۔ سامنے یہ دکھاؤ لیکن روتے روتے نبی کا مدینہ چھوڑے ہیں، جب اپنے وطن واپس آتے ہیں
جب مدینہ نظر نہیں آتا، مدینے والا نظر نہیں آتا، مدینے کی یاد ستاتی ہے، مدینے والے کی یاد ستاتی ہے، پھر میں کہتے ہیں غریبان محلے یا رسول اللہ صالح پر کبھیا غریبان محلے یا رسول اللہ تیری راہ بچ پڑتا مدینے سے دوبارہ بلا آئے گا، پھر مدینے چلے جائیں گے، لیکن حسین ہوا ہے وہ مدینے سے کام میرے ہوئے یہ سوچتے ہیں اب میں تو جا رہا ہوں لیکن میں واپس کبھی نہیں آؤں گا، مدینہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، کیونکہ تمام سوال جانتے ہیں، تمام خاندان جانتا ہے کہ یہ حسین سے بھی ہو رہے ہیں، کربلا کا ہم کروائیں گا، عزیزان گرامی کون سا مدینہ حسین چھوڑ رہا ہے، وہ مدینہ حسین چھوڑ رہا ہے، کون سا چھوڑ رہا ہے جس کے بارے میں وہ شاہ کہتے ہیں غلام مصطفیٰ اندر مدینے میں محمد نام پر سودا شہبہ نام ہو جائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہمارا سودا محمد نام پر ہو جائے، یہ سودا دل میں نہ ہو، یہ سودا دینار میں نہ ہو، یہ چاندی میں نہ ہو، سونے میں نہ ہو، یہ سودا جو ہے پیسے میں نہ ہو، یہ سودا اگر ہو تو محمد نام پر سودا شہبہ ہو جائے، اس مدینے کو حسین علی جا رہے ہیں، سامنے جی پیشام نبی کا کلمہ پڑھنے والوں حسین علی کرنے لگے، سونے محبوبہ اے جانب کا نام فخر کا نام اے امام الانبیاء اے میرے سنانا اے فاطمہ کے باپا اے حسین کے نام حسین کے نام آج میں مدینہ چھوڑنے آیا ہوں، آؤ وہ حسین ہو جس کو لے کر آپ اپنے سینے سے ڈھونڈا لیتے تھے، سونے کمرے والے جس کے لیے آپ خطبہ چھوڑ کر نیچے اترا دیتے، مجھے زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے، نانا میں وہ حسین ہوں جس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، نانا جان آج وہ حسین جا رہا ہے جس کے لیے سیکڑوں لوگ بڑھا لیتے تھے، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا نبی سے محبت کرنے والا میرا حسین جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی جائیں بجا کے چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے رسول چھوڑ کے جا رہا ہے، مسجد نبوی کے دلوں کی بات چھوڑ کے جا رہا ہے، ریاض الجنہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اصحاب صبح کو چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینے کے پرمو خدا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، میں بھی ہوا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، عزیزان گرامی مدینہ میرا حسین چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ ڈوبے گیا ہے، اور سامنے سے شام کے والے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنا ہے بندے کو تو وہ مدینے میں رہے، سارے دن شام وہ مدینہ چھوڑ کر میرا حسین جا رہا ہوں، اور سارے امام اعظم میرے حسین نے ہمارے تحقیق آگی تھی، سیدہ زینب نے تحقیق آگی تھی، بی بی سکینہ نام صدر فرمائے امام اعظم اپنے ہمارے تحقیق مکمل کیتا، سیدہ زینب نامیہ بی بی سکینہ نام میرے امام اعظم اپنی برانچی رہنا اپنی بیٹی رہنا نبی پاک روز بہانوں نبی پاک روز بہانوں کیا کرتے ہیں چاند کرتے ہیں، فرمایا ادھر اے میرا اے السلام علیکم اے میرا منہ چھوڑنے والے مجھے دوست نبوت پہ بٹھا دے، مدینے میں گھومنے والے ذرا نظر اٹھا دے، کس کا نور عین آیا ہے اٹھونا نام محمد تیرے در پہ حسین آیا ہے، اے امانا محمد تیرے در پہ حسین آیا ہے، میری منزل کٹھن ہے اور میں مسافر ہوئے نواز مدد اے ہمیں کامل کہ میرے اجنا ہو تنہا میرے حبیبہ رکھنا پڑے نبی سے محبت کرنا امام اعظم سیدہ امام حسین اپنے نواز کی فرمائیان کو نبی سکینہ صاحب ہے آخرانی ہو رہی ہے آپ سبحائے جا رہی ہے نبی پاک کرنا کرنے والے سننا حسین کی عادت کرتے ہیں، نانا جان ہم دونوں دیتے ہیں لوگوں کے اندر یہ روایت ہے، کیا روایت ہے، جب میں بچہ گھر سے باہر جاتا ہے سفر پہ جاتا ہے گھر والے لوگ سے جاتے ہیں دعائیں دیتے ہیں، ماں سینے سے لگاتی ہے پیشانی دھوتی ہے آنکھوں میں آنسو لا کے زبان سے دعائیں دے کر بیٹے کو رخصت کرتی ہے، نانا آج میرے بابا علی نہیں ہے جو مجھے رخصت کرے گا، آج میری ماں فاطمہ بھی نہیں ہے جو مجھے رخصت کرے گی، بابا آج نانا او میرے نانا آج حسین آپ کے گھر پہ آئے، نانا آج حسین آپ کی دعا لینا چاہتا ہے، نانا مجھے رخصت کرو مجھے دعائیں دو، جناب حسین
حسین ابن اب یہ مولا پیار نہ لگے وہ تیرے قصہ نہیں سامنے نہیں پیشہ لوگے پہ آپ دے رہے ہیں نہ جاؤ کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مطلب ہے ہر تسکینہ بھی نبی پاک علیہ السلام ہے اے نانا جان اے جدے اندر آج ہم آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور واپس مدینے سے آئیں گے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں حسین المرغم سینہ امام حسین حضرت سید زینب کو لے کر آئے ہیں بڑی توجہ رکھنا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سیدہ زینب مامی کو کر کے آئیں گے امام حسین کی ہے اور فاطمہ الزہرا کی لگتے جگر نور نظر جب خالی ہوتی ہے فاطمہ کی دروازے کو ہٹا کر تو ماں کی قبر کو کلانے میں لے لیتی ہے اور عرض کرتی ہے ماں آج بیٹی آئی ہے بیٹی آئی ہے ماں اٹھ آج اپنی بیٹی کو پیار دے اور اس کو رخصت کر وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں امام حسین پاس کھڑے ہیں اور زینب کیا کہتی ہیں اماں جان آج زینب پاس آئی ہے اس کو رخصت کرو جب بیٹی ماں کے گھر سے رخصت ہوتی ہے نا تو ماں سینے سے لگاتی ہے اس کا پیشانی چومتی ہے اسے دعائیں دے کر رخصت کرتی ہے آج آپ کی زینب آئی ہے اسے رخصت کرو امام حسین نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں اور اماں جان کہہ رہے ہیں ماں دعا کرنا آج بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اماں آج بیٹا نانے کا روزہ چھوڑ کے جا رہا ہے بھائی حسن کی تربت چھوڑ کے جا رہا ہے ماں تیری تربت چھوڑ کے جا رہا ہے سامنے سے پیشاب مدینہ چھوڑنا بڑی مشکل بات ہے نبی سے جدائی کی کیفیت پوچھنی ہے خبیر سے پوچھو نبی سے جدائی کی کیفیت پوچھنی ہے تو ابو بکر سے پوچھو نبی سے جدائی کی کیفیت پوچھنی ہے عمر سے پوچھو نبی سے جدائی کی کیفیت پوچھنی ہے تو بلال سے پوچھو مدینہ چھوڑنا تو بڑی بری بات مدینے والے کو چھوڑنا تو بری بات مدینہ چھوڑنا بڑی مشکل ہے حسین پاک روتے رو رہے ہیں ادھر روتے روتے آنکھ لگے مصطفیٰ آمد نصیب گیا اللہم آتے حسین صبر و اجرا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اجر بھی عطا فرمانا اب حسین کے دل کو قرار آ گیا اب حسین کے دل کو تمنا مل گئی طبیعت میں مطمئن ہو گئی رات کو سکون مل گیا کہ اب نبی کا روز اب نبی نے دعا دے دی ہے آپ اٹھے ہوئے ہیں اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ماں کی قبر پہ حاضری دے کر اب اٹھی ہیں اب حضرت حسین کا معمول یہ تھا کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اپنی نانی ام سلمہ کے گھر جاتے ان کے پاس بیٹھتے ان کے پاؤں دباتے خدمت کرتے جب خدمت کرتے پھر جا کے اجازت لے کے سو جاتے آج آئے ہیں کہنے لگے نانی جان آج میں آپ کو الوداع سلام کرنے آیا ہوں آج میں ملنے آیا ہوں اب ان کے اندر کافی ذوق پیدا ہو چکا تھا کافی بوڑھی تھی اٹھ کے استقبال نہ کر سکی اور فرمایا بیٹا الوداع سلام کا کیا مطلب ہے الوداع سلام کیا کہہ رہا ہے کہا نانی جان آپ تو جانتی ہیں جب میں پیدا ہوا تھا میرے مقتل کی مٹی ایک شیشی میں بند کر کے میرے نانا نے آپ کو دی تھی اور کہا تھا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا حسین شہید ہو گئے ہیں آج اس مٹی کے سرخ ہونے کا وقت آ گیا ہے آپ کا حسین جا رہا ہے کہا بیٹے تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا میں کیا کروں گی فرمایا میں صغرا کو آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ شادی شدہ ہے آپ کا خیال رکھے گی آپ کی خدمت ویسے کرے گی جیسے میں کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں ادھر امام نانی جان سے یہ خطاب کر رہے ہیں ادھر صغرا اپنی تیاری کر رہی تھی میں بھی بھائیوں کے ساتھ جاؤں گی میں بھی بابا کے ساتھ جاؤں گی لیکن جب یہ کانوں میں آواز پڑی کہ سب جا رہے ہیں صغرا نہیں جا رہی صغرا کی طبیعت بدل گئی کہا ابا جان آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ابا جان مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو میرا کون غم خار ہوگا بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو بابا مجھے ساتھ لے جاؤ چاہے اپنی باندھی بنا کے لے جاؤ میں آپ کی جائے مسلح ساتھ پکڑ لوں گی بابا مجھے اپنی باندھیوں میں شمار کر کے لے جاؤ لیکن فرمایا نہ صغرا تو شادی شدہ ہے نانی جان کی خدمت کرنی ہے اور ابھی سکینہ چھوٹی ہے وہ ساتھ جائے گی تو ساتھ نہیں جائے گی تمہیں نانی کی خدمت ویسے کرنی ہے جیسے میں نے کی ہے تو فرمایا بابا جان جب آپ کی یاد آئے تو میں کیا کروں فرمایا جب میری یاد آئے تو روزے رسول پہ جا کے رو لینا جب بھائیوں کی یاد آئے تو فرمایا کہ پھر بھائیوں کو یاد کر کے رو لینا اور جب میری زینب کی یاد آئے فاطمہ کی چکی پیس کے رو لینا فرمایا لیکن ہمیں جانے دے تو ساتھ نہیں جائے گی سورا یاد رکھے جب بہن کی بات نہیں نہ مانی جاتی اسے بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے زینب نے دیکھا بھائی کی طرف آج میرا بھائی میرا سفارشی بن جائے حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ میری بہن چاہتی ہے میں سفارش کروں اب سننا نوجوانوں اور اشاقہ نے اہل بیت سننا علی اکبر سمجھ گئے میری بہن چاہتی ہے میں سفارش کروں علی اکبر نے کہا بابا جان
آپ کی ہمشیرہ زینب بھی تو آپ کے ساتھ جا رہی ہے، میری ہمشیرہ میرے ساتھ تو نہیں جا سکتی۔ فرمایا امام علی مقام نے، سن، میری ہمشیرہ علی کی بیٹی ہے، تیری ہمشیرہ حسین کی بیٹی ہے، میری ہمشیرہ نے دودھ پیا ہے فاطمہ کا، تیری ہمشیرہ نے دودھ پیا ہے لیلا کا، اور بات سن کہ تیری ہمشیرہ میں وہ طاقت نہیں جو میری ہمشیرہ کے اندر ہے، یہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو قربان کرے گی لیکن ثابت قدم رہے گی، یہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھتیجے قربان کرے گی، ثابت قدم رہے گی، یہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی حسین کو قربان کرے گی، ثابت قدم رہے گی، لیکن تیری بہن سغرا کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ طاقت صرف پوری کے اندر ہے جنہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تیری بہن نے اوے لیلا کا دودھ پیا ہے، اس میں یہ طاقت نہیں، ادھر سغرا کے ایک بھائی کا نام شکیلے گا، سغرا کے نام ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی، وہ کہے گی بابا اور میرے بھائی کو واپس لینا بھیجنا، میرے بہت کا دیا ہے، اب میں دوسرے بھائی کو نہ دیکھ سکتی، فرمایا میری بہن نے حوصلہ نہیں، جو حوصلہ میری بہن جنم میں ہے، سب کچھ لگا دے گی لیکن آپ تک نہیں کرے گی۔ سامنے نبی کے ساتھ میرا توجہ کرنا، نبی پاک کا کرنا ماننے والوں، آج ایسے محبت کرنے والوں، اور نبی پاک علیہ السلام کے ملاقوں کا یہ قافلہ جو آنا ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے، سب کو مل لیا، اب جب اپنے پاس جانا ہے آتے ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے، جنگل میں یہ خبر آپ کی طرح، مدینے میں خبر آپ جنگل میں آپ کی طرح پھیل جاتی ہے، سارے بزرگ صحابہ کاشان میں نبوت کے باہر آ کر کھڑے ہیں، سفید سفید داڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں عصا ہے، کسی سے چلا بھی نہیں جا رہا، آنکھیں حسین کے دروازے پہ دستک دیتے رہتے ہیں، اور شفیع مصطفیٰ کہا جا رہے ہو ہمیں ناوزار چھوڑ دو، نوارش کر کے حسین ہمارا جو دل کرتا ہے مصطفیٰ کی تقریر سن، تجھے ایک بردے کی باتیں ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کو ہم تجھے سامنے بٹھا لیتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے مصطفیٰ کا کلام سننے کو تیرا کلام سن لیتے ہیں، حسین ہم تو اللہ تیرے چہرے میں مصطفیٰ کو دیکھ کر زندہ ہے، تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ صحابہ حسین سے مخاطب ہے، صحابیات کی زینب سے مخاطب ہے، وہ کہتی ہے زینب آپ ہمیں قرآن کی تفسیر کون سنائے گا، ہمیں حدیث سے کون بتائے گا، ایک دم اندروں کی آندھی چل پڑی مدینے میں، ہر طرف غم ہی غم ہے، اور رونا ہی رونا ہے، آہ خدا ہے، لیکن حسین ابن حیدر رو نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے جانا پڑے گا اللہ کے قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا دین وطی کی خاطر، اگر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آگ جاتی ہے، تمہارا ایمان اور میری غیرت ایمانی جاتی ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ حسین چل پڑے ہیں، شامل تو کرنا، یہ بڑا پرمحن دماغ ہے، وہ مجھے تو صحیح ایک بندہ ایک علاقے میں 20-30 سال رہ کر یا 40 سال گورنمنٹ ملازم کی سبق پوری کر کے جب وہ گھر چھوڑنے لگتا ہے، وہ علاقہ چھوڑنے لگتا ہے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، وہ روتا ہے، محلے والوں کو گلے لگا لگا کر روتا ہے، اگر وہ نمازی ہو خوش قسمتی کے ساتھ وہ نمازیوں کو گلے لگا لگا کے روتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، میرا محلہ بدل رہا ہے، 40 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، یہاں سے جانے کو دل نہیں جا رہا، میرا دل نہیں چاہتا میں یہاں سے جاؤں، میں نے بڑی بہاریں اس علاقے میں دیکھی ہے، بڑی رونقیں اس علاقے میں دیکھی ہے، بڑی خوشیاں اس علاقے میں دیکھی ہے، آپ جانے کو دل نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے، جانا پڑے گا، سروس مکمل ہوتی ہے، مکان کی مدت پوری ہوتی ہے، تو جس حسین نے مغلی قطر تک چلنا اس مدینے کی گلیوں میں سیکھا ہو، جس نے نبی پاک کے خطبوں میں گود میں بیٹھ کے سنے ہو، جس نے نبی کے خطبے نبی کی گود میں بیٹھ کے سنے ہو، جس نے نبی سے قرآن ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے سنا ہو، جس نے علی بن موقع کی گود میں لے کر قرآن سنا ہو، جس نے محمد الصحابہ کے پاس بیٹھ کر چکی پیستے ہوئے قرآن سنا ہو، جنہوں نے جھکنے لے کر جبرائیل کو جھولے جھلاتے ہوئے قرآن پڑھتا ہوا سنا ہو، وہ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنی مشکل بات ہے، اور وہ حسین اپنا قافلہ لے کر مدینے سے جدا ہو رہا ہے۔ روضے رسول کو آخری مرتبہ دیکھا ہے حسین نے، اس کے بعد روضے رسول کی در و دیوار کو آخری مرتبہ دیکھا، قبر مصطفیٰ کو
आखिरी मरतबा देखा, तेरे दीवार में आखिरी मरतबा देखा, अरे अब्दुल को आखिरी मरतबा देखा, अब मेरा हुसैन मदीने की जन्नत को आखिरी मरतबा देखता हुआ रवाना हो रहे हैं। और फिर हुसैन की मां मिली और अब बिना मैदान, अब क़यामत तक आने वाले आएंगे, तो करना सामने दी दिशा। अब हुसैन के लोगों सुनो, कहने लगे ना मैदान, अब क़यामत तक आने वाले आएंगे, शर्क से आने वाले आएंगे, जन्म से आने वाले आएंगे, चुनाव से आने वाले आएंगे, जनून से आने वाले आएंगे, नूरी भी आएंगे, औलिया भी आएंगे, अल्लाह भी आएंगे, अब्दाल भी आएंगे, औलाद भी आएंगे, अबरार भी आएंगे, अख्यार भी आएंगे, कलंदर भी आएंगे, लेकिन नाना अब हुसैन नहीं आएगा, तेरी ज़ैनब पलट को नहीं आएगी, अब ये सकीना भी वापस नहीं आएगी। ऐ नाना अलविदा, ऐ मदीना अलविदा, मदीने की दुनिया अलविदा, लोगे रसूल अलविदा, ऐ खुफिया गलियों अस्सलाम अलैकुम गलियों अलविदा, मदीने की गलियों। हुसैन जा रहा है, हुसैन अलविदा कह रहे हैं, मदीने को अलविदा हुसैन कह रहे हैं, मदीना छोड़ रहे हैं। मेरा हुसैन मदीने से निकल रहा है। मेरे उम्मी पाक ने जब मेरे रसूल को छोड़ा, मेरे मदीने पाक को छोड़ा, जामिन इल्तिशाम इमाम आले मुकाम ने अपने काफिले को आगे बढ़ाया, सफर शुरू हो गया। नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं जल्दी से करबला के मैदान में जा रहा हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन मदीना छोड़ रहा है। अभी पहली बार पे गुफ्तगू हो रही है, अब ये मदीना छोड़ रहा हूँ। हुसैन मदीने से जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, और आप देखते हैं जब हुसैन मदीने से रवाना हुए, हुसैन के पास क्या था? हुसैन मदीने से रवाना हुए, मदीना छोड़ दो। हुसैन मदीने से रवाना हुए, मदीने के दो दीवार छोड़कर, हुसैन मदीने से रवाना हुए, अरे लोग वासुल जन्नत छोड़कर हुसैन मदीने से जुदा हुए, असहाबे सुमाते नूरे पर छोड़कर हुसैन मदीने से रवाना हुए, सुगरा को छोड़कर हुसैन मदीने से रवाना हुए, ज़हरा का मैदान छोड़कर हुसैन मदीने से रवाना हुए, उम्मे का मैदान छोड़कर हुसैन मदीने से रवाना हुए, रुकैया का मैदान छोड़कर हुसैन मदीने से रवाना हुए, भाई हसन का मैदान छोड़कर हुसैन रवाना हुए, अली असगर को लेकर, वो छह माह का अली असगर लेकर हुसैन रवाना हुए, अली अकबर को लेकर हुसैन रवाना हुए, कासिम को लेकर हुसैन रवाना हुए, वाक़ई को लेकर हुसैन रवाना हुए, ऐसा अस्ती को लेकर हुसैन रवाना हुए, अब्बास अब्बास को लेकर हुसैन रवाना हुए, खुदा की तकदीरों को साथ लेकर और हुसैन रवाना हुए, कुरान की तफसीरों को लेकर। हुसैन मदीना से रवाना हो रहे हैं, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ। हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे। हुसैन जब मदीना छोड़ा, हुसैन के पास क्या था? हुसैन के पास असला नहीं था, लाहौर लश्कर नहीं था, हुसैन के पास पैसा नहीं था, हुसैन के पास शर्फ नहीं थी, हुसैन के पास दौलत नहीं थी। हुसैन के पास क्या था? हुसैन के पास कुरान था, हुसैन के पास मुस्तफा था, मुस्तफा के बयान थे, हुसैन के पास ताकत थी, हुसैन के पास तरीक़त थी, हुसैन के पास शरीयत थी, हुसैन के पास तहारत थी, हुसैन के पास तकवा था, हुसैन के बाद खुदा था और खुदा भी हुसैन मदीने से रवाना हो रहे हैं। खुदा की नुसरत साथ है, खुदा की मदद साथ है। हुसैन मदीना छोड़कर बेटी सकीना को साथ लेकर, अली असगर को लेकर, राजवाड़े अपने बैत, जोधे अपने बैत को लेकर और बिस्मी अपने बैत को लेकर, आप उनसे दोस्तानों का लश्कर लेकर सारा अपना ये बुलबुल अपना ये जा रहा है, सफर कर रहा है। तो जो करना सामने ये सफर शुरू है, ये जान को सामने है। जब हुसैन क्यों रवाना हुए, अब दूसरी बात सुन लो। पहली बात थी ये हुसैन इतनी शान वाला, नबी के कदमों पे बैठने वाला, मुसल्ले रसूल पे खड़ा होने वाला, मदीने की गौरव में होने वाला, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की कसरत सवार होने वाला, अली की उम्मी पर जाने वाला, दुनिया की गौरव में वाला सुनने वाला, झूले में वाला सुनने वाला, मस्जिद नबी में वाला सुनने वाला, नबी की गौरव में वाला सुनने वाला। जब रवाना हो गया, अब सुनो हुसैन की रवाना हुए। दूसरी बात पे आने लगा, हुसैन की रवाना हुए और हुसैन पे गाना बनता था। अगर हुसैन न जाते तो नाम बड़ा खराब था, बहुत बड़ा था, क्योंकि 18 हाइट मिल चुके थे। अब मंजराना इसने का 1800 करोड़, इसने का 18,000। आप तवज्जो करना, नबी का नाम हुसैन जा रही है, तो जा रही है। एक खत नहीं आया, 20 नहीं आए, 30 नहीं आए, 18,000 या 18,000 आए। हुसैन को आखिरी बात नहीं कहा, हुसैन कल हमें ना कहना, कल क़यामत के दिन
हम मजबूर होंगे और आपके नाम की खिदमत में आप करेंगे। हमने आपके नमाज से बहुत लिखे थे, लेकिन हमारी मजबूरी आपका नवाज आया नहीं था, इसलिए शराबी शराबी फासिक फाजिल यजीद के हाथ में बैत करना पड़ी। जब हुसैन पाक ने ये रिटर्न देखा, ये खत देखा, ये तहरीर देखी, नीचे उनके दस्तक देखे, हुसैन आलम ने बताया मेरा जाना बनता है। हुसैन इसलिए नहीं गए कि इख्तिदार की लालच थी, हुसैन इसलिए नहीं गए, हुसैन को किसी मनसब की लालच थी। जिसने नबी के कदमों पे सवारी की हो उसके लिए दुनिया की कुर्सियां अहमियत नहीं रखती है। जो मसनद रसूल का सजादा नशीन हो उसे दुनिया की हुकूमतों की लालच नहीं होती है। सामने ये खत तो है हुसैन को घर से मदीने से मक्के से निकलने पर मजबूर किया। हुसैन निकले, मदीना छोड़ के, मक्का छोड़ के, असहाब को छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मदीने से निकले हैं। हुसैन मदीने से इसलिए निकले कि कुफी बार बार बना रहे थे। हुसैन ने बताया नहीं जाता कि काम खराब है, अब हुसैन पर जाना वाजिब था। याद रखना, अहले अक्द ने फैसला किया है जिस तरह खत आए और हुसैन ना जाते तो काम खराब था। और हुसैन ने करबला जाकर यजीद के सामने खड़े होकर बता दिया कि लोगों सुन लो, मैं आ गया हूँ और अगर मैं ना आता तो ये काम खराब था। क्योंकि मेरे नबी पाक ने फरमाया है कि अगर कोई मुनकर देखो या तारीक शरीयत देखो तो फिर उसके साथ मुकाबला करो, हाथ से नहीं, जुबान से नहीं, तो दिल में बुरा जानो। अगर तुम, तो फरमाया ये तो तुम आम मुसलमानों के लिए हुक्म है कि अगर किसी का दिफा तलवार से नहीं कर सकते जुबान से करो, जुबान से नहीं कर सकते हाथ से करो। लेकिन मैं आम नहीं हूँ, बोलो तो सही है सुभान अल्लाह। मैं आम नहीं हूँ, अगर हुसैन आम नहीं है तो मुसलमान आम कैसे हो सकते हैं। आप तो करना, हुसैन फरमाते हैं मैं तो नबी का नूरे नजर हूँ, फातिमा का लत्ते जिगर हूँ, अली की आंखों की ठंडक हूँ, और मैं क्यों ना जाऊं, मैं तो नबी पाक का नूरे नजर हूँ। ये हाथ वो है जिनको मुस्तफा ने कई मरतबा चूमा है, ये हाथ वो है जो सदीक के हाथ में भी गए हैं, उमर के हाथ में भी गए हैं, उस्मान के हाथ में भी गए हैं, अली के हाथ में भी गए हैं। अगर मैं दिफा नहीं करता तो फिर यजीद कहेगा, कायनात कहेगी, क्या कहेगी। तवज्जो करना सामने, मैं बड़ी मेहनत करके आया हूँ आप सामने से शाम को ये बात पहुंचाने के लिए। नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन फरमाते हैं अगर मैं करबला ना जाता तो क्या होता, यजीद के सामने ना खड़ा होता तो क्या होता। लोग क़यामत तक समझ लेते कि जिस तरह खुलफाए राशिदीन की खिलाफत बरहक है, यजीद की खिलाफत भी बरहक थी। लोग यजीद को भी खलीफा राशिद कहते, और लेकिन नहीं, हुसैन ने करबला में जाके बता दिया कि लोगों के अमीर, मुसलमानों के अमीर यजीद जैसे नहीं होते, मुसलमानों के अमीर सजीद जैसे होते हैं, उमर जैसे होते हैं, उस्मान जैसे होते हैं। आपने फरमा दिया यजीद के सामने खड़े होकर कि मैं कायनात वालों को बताना चाहता हूँ यजीद फासिक भी है, शराबी भी है, जालिम भी है, फासिक और फाजिर भी है। उसके सामने डटते खड़े हो गए और हुसैन को लाना पड़ा। और फिर कैसे डटे हुसैन, ऐसे डटे कि हुसैन ने कहा इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाम है, इस बेटे पे अली बिन मुर्तजा को नाम है, सैयदे इसका नया अंदाज है, इसलिए वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाम है। अब ये हुसैन करबला के मैदान में, मैंने बड़ा मुख्तसर कर दिया, ये तकरीबन 158 सफ़हात जो मैंने याद किए हुए हैं। ये किबला शाह साहब जानते हैं करबला मदरसों में पढ़ाई नहीं जाती, करबला मदरसों में पढ़ाई नहीं जाती, ये मेहनत खुद करनी पड़ती है। वहां पे पढ़ना पता दारा बजदरी बुदर बन खाऊ दार बिन वदूरी बजुदरा बुदर बन खुदा का मदरूब लम यदरी लम तरफ, वहां पे गर्दानें रटनी पड़ती हैं, फिका पढ़नी पड़ती हैं। तो सामने जी पेशामा मैं आपके चेहरों को देखते हुए आपको भी बीच का सफर नहीं कराया। अभी मैंने नहीं बताया औलाद अकील कैसे शहीद हुई, कौन किसके मुकाबले में आया। ये सुनना है तो 10वें मुहर्रम की रात को मेरी मस्जिद में आना, क्योंकि 2.5-3 घंटे का खिताब मैंने खुद ही करना है, शहादत सुनानी है उनको। सामने जी पेशाम जरा तवज्जो करना, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों। अब हुसैन करबला में आगे नबी पाक के लश्कर जिगर करबला में आए हैं, लेकिन हुसैन की टांगे नहीं कांप रही हैं। याद रखना जो बातिल होता है वो अपने दिफा के लिए हजारों इकट्ठे कर लेता है। आप तारीख उठाकर देखें, जंगे बदर देखें, उधर 1000 हैं, इधर 313 हैं। उठा के देख लो, हुनैन उठा कर देख लो, सारी जंगों का मुताला करके देख लो। हमेशा जो मुश्किल होता है
وہ ہزاروں لاکھوں کو جمع کرتا ہے. جو بہادر ہوتا ہے وہ کہتا ہے لاکھوں ہزاروں کی پرواہ نہیں, میں اکیلا ہی کافی ہوں, کیونکہ مر گیا تو شہید, بچ گیا تو غازی, لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے موت سے. اب سننا, حسین کربلا میں کیوں گئے؟ میں کہتا ہوں حسین گھر میں شہید ہوتے تو گھر گھر یزید ہوتے. حسین گھر نہ شہید ہوتے تو گھر گھر یزید ہوتے. وہ کربلا کے میدان میں شاہزمان اتر گیا, صبح 10 محرم کی قرون جب تک دعوت پڑ گیا میرا امام علی مقام جگہ وہ کبائی مصری جبل تک کیے میدان میں اترے ہیں اور یزیدیوں خوفیوں کو للکارا, اور یزیدیوں تم یہ نہ بھولنا حسین ڈر کے تقریر کر رہا ہے, حسین اللہ غصے ہے, حسین کے ساتھ بول نہیں ہے. میں کہتا ہوں یزید اتنا بزدل تھا. اب جملہ دل کی تختی پہ لکھو سبحان اللہ. تو یزید نے اپنی حکومت بچانے کے لیے 36 ملکوں کی فوج منگوائی. یزید نے اپنی حکومت بچانے کے لیے 36 ملکوں کی فوج منگوائی. اور حسین وہ ہے جو 10 کی رات کو چراغ بجھا کے کہتا ہے کس نے جانا ہے جانے ہے. حسین کو شکوا نہیں ہوگا. جو حکومت بچانے کے لیے 36 ملکوں سے فوج بلائے اسے یزید کہتے ہیں. اور جو رات 10 کو چراغ بجھا کر دوستوں کو کہے جو جانا جاتا ہے چلا جائے اسے حسین کہتے ہیں. لیکن وفا دیکھیے, سب چراغ روشن ہوا. اب دیکھیے میں حیران ہوں, جب صبح ہو چراغ روشن, جب لیکچر ہو گیا نا تو جو جانا چاہتا ہے میں اندھیرا کر دوں تو چلا جائے تاکہ شرم رہ جائے, بھرم رہ جائے, پردہ رہ جائے. وقت گزرا نا تو 72 ساتھی تھے, ٹوٹل 102 تھے, عورتیں وغیرہ ملا کے. مختلف روایات میں تبری سے پڑھ رہا ہوں, 102 تھے. لیکن جب کہا نا چراغ جلانے کے لیے 72 ساتھی تھے, آواز ایک کو دی, عباس یار بولے نہیں ویسے, حسین 72 ساتھیوں میں سے عباس کو کیوں کہا چراغ روشن کر؟ حسین کو یقین تھا سارے چھوڑ بھی نہیں جا سکتے لیکن عباس نہیں چھوڑ کے جا سکتا. میں نے دیے شام نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی پاک کا یہ نواسا میدان اسلام کی سرزمین پر جب کھڑا ہوا ہے, اس نے ایک ریز پڑی ہے, ایک تقریر کی ہے. وہ تقریر کیا ہے؟ وہ نام فرمایا تقریریوں او کوفیوں, میں خود نہیں آیا, مجھے بلایا گیا ہے. خط تم نے لکھے ہیں, تم نے مجھے بلایا ہے. بیعت تم نے کرنی تھی, میں نے بلایا ہے. میں لڑنے کے لیے نہیں آیا, کیونکہ جو لڑنے کے لیے آئے وہ 6 سال کی چھوٹی بیٹی کو نہیں لے کر آتا, وہ 6 ماہ کے لال کو ساتھ نہیں لے کر آتا, وہ گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں آتا. میں تمہارے بلانے پہ آیا ہوں, وہ سن لو تم کس کے مقابلے میں کھڑے ہو, تم نے کس کا پانی بند کیا ہے. میں وہ حسین ہوں, اگر میں زمین پر ایڑی لگاؤں تو اسماعیل کی بیڑی سے زمزم جاری ہو سکتا ہے, تو حسین کی ایڑی سے بھی پانی جاری ہو سکتا ہے. میں حسین ہوں, میں وہ نواسہ رسول ہوں جس کو ہری کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے. میں وہ ہوں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یا اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر, کیونکہ میں محمد بھی حسین سے محبت کرتا ہوں. تو بھی اس سے محبت کر, تو بھی اس سے محبت کر. یا اللہ جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ, جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. میں وہ حسین ہوں جس کو تکلیف ہوتی تھی نانا ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے. میں وہ حسین ہوں جو کسی بات پہ ضد کرے تو پھر نہیں اپنا بچہ لے آیا کرتی تھی. میں وہ حسین ہوں جس کے لبوں کو نانا چوما کرتے تھے. میں وہ حسین ہوں جس کی پیشانی کو نانا چوما کرتے تھے. آج تم میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو, میں افسوس سے تم کس کے مقابلے میں آئے ہو. کل قیامت کے دن نہ کہنا کہ یا اللہ میرے نبی کے نواسے نے ہمیں یاد نہیں دلایا تھا یہ کون ہے. آج میں کربلا کے ایک جانوں پہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں میں کون ہوں. میرے ساتھ تم جاتے رہے ہو, ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں کل قیامت کے دن کوئی دوبارہ جماعت نہیں کرے گا. لوگ قیامت تک تم پہ نام کے داخلے رہیں گے اور حسین کو زندہ باد کہتے رہیں گے.
आप सुनना जरा, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, जब उनकी तकरीरों को कोई असर नहीं हुआ, सारे दोस्त शहीद हो गए। पहला शहीद हुर है, फिर हबीब बिन मजाहिर है, फिर नबी पाक इस्लाम को कलमा पढ़ने वालों और बिन असली है। इस तरह करते करते औलाद अकील है, फिर अब्बास के भाई हैं, उम्मुल बनीन के बेटे हैं, लैला के बेटे हैं, और उसके बाद भाई ज़ैनब के बेटे हैं। ये दोस्त अवाम जब सारे मुसलमान शहीद हो गए, अब सुनना, अब तारीख जब अली अकबर की शहादत की हो गई, जब नबी पाक इस्लाम के गुलाम अली अकबर को सलाम कर मेरे इमाम अली मुकाम में सेना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम अली मुकाम अली अकबर से मिलाते नबी पाक ने इस्लाम के साथ से जाएंगे। आज ने भी कह रही तो बात हमारी नबी पाक इस्लाम का अपने अपने अली अकबर तकने मैदान में बैठने मैं अकबर मैं देखने जा रहा मैं मकबला मैं निजाम दे मैं अपनी अखा के सामने का शहीद होना नहीं देखूंगा। अब जान में मुझे दे दो मैं भी काटे करना दे दूंगा समझ जाना नबी के दिन को समझ जाना नबी बात करना करना दो अली अकबर में जाने पर बता दे उतरे नबी पाक इस्लाम को सुना रहा यजीदी लश्कर हो गए सिलसिला तारी हो गया इन दिलावरा है जिन्हें अली अकबर नहीं आए नबी की दस्तार के आ मोहम्मद मुस्तफा को बना उतरे तो अली अकबर मिर्जा नबी पाक इस्लाम सुना जो अली अकबर तशरीफ ले गए मजारे जाऊंगी तो जो बना नबी पाक का करना पड़ेगा ना अली अकबर असल से है मोहम्मद नबी पाक इस्लाम सुना नबी पाक का करना पड़ेगा नबी ने मोहब्बत करने अली अकबर ने अपनी बहादुर जीवे को हाथी में ऐसे रोक बनाए जितना में दुश्मन का लड़ाएंगे एक दाव ना रोक दे दूसरे ना को लोग से जहन्नम कर दे हत्ता ये बुलवाए देख रहे हैं बड़े बड़े पहलवान अली अकबर के मुकाबले आ जा रहे हैं। अली अकबर किसी को खेल तरह कर रहे हैं किसी को मोड़ी तरह कर रहे हैं किसी का से फुटबॉल को करके जा रहे हैं किसी की लात मार रही है किसी का आंसू कर रहे हैं किसी को रैप और मेरे लिए फंदी ने तो जमीन पे पटक देंगे ने अभी गाने का जो शिकायत को हाथ लिया फिर गंदा बजे सारे यजीदी अब उससे बदलता में तो एक अली आया है तो ये हाल है अगर हुसैन आ गया तो फिर पर बना गया हो। अफसोस ये है कि हुसैन को शहीद करने में कुछ सहाबा के बेटे भी शामिल थे। हजरत साद का बेटा अमर ये था जिसने पहला तीर फेंक के कहा था याद रहना हुसैन की तरफ पहला तीर मैंने फेंका था। हुर ने कहा ये जुर्म है तू क्या करने जा रहा है काश से जान उसने कहा क्या होगा उसने कहा सरों की बारिश होगी सर कटेंगे। हुर के जिस्म पे लर्जा तारी के मैं तो पकड़ के लाया था मैंने यहाँ पे फिर आया था फिर हुर कभी बेचैन होकर कूफियों के बीच में कभी बेचैन होकर हुसैन के कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर हुसैन फैलने में कुरान पढ़ रहे जोश हुसैन बाहर आए काहुर क्या करता है काफी देर से देख रहा हूं कभी उधर कभी इधर कदमों में गिर के कहते हैं शनामे मुसलमान भरना मुझे पता होता ये गुनाह के आप से कम करेंगे कभी भी ना लगता आपको मैंने मजबूर किया था यहाँ पे ठहरने पर आपको मैं लाया आप तो जाना चाहते थे पर मैं अब क्या चाहता है कहा उधर जाता हूं तो जहन्नुम नजर आती है आपके घर में आता हूं तो आपकी जन्नत नजर आती है भी दे दो और कदमों पे कुर्बान होने की इजाजत अता दो तो मैं जब माफ किया हुर ने जब नाम ने बात भी सुना तो फिर गुरदबांगे तो हाल कहवानी जमीन में ओ यजीदियो आज सबसे पहला हुसैन को जानी था कहवानी जमीन पर लो अपना खून बहाएगा वो हुर है शहीद हुए। अली अकबर की जब बारी आई अली अकबर का मुकाबला ना कर सके अमर बिन साद ने ऐलान किया यकबारगी में हमला करो। जब से नेज़ों की तीरों की बारिश हुई अली अकबर जब घोड़े की नींद से जमीन पर तशरीफ लाए इमाम हुसैन की उम्र 56 साल है सर का कोई बाल सफेद नहीं दाढ़ी का कोई बाल सफेद नहीं देखो जवान बेटे का क्या होता है 56 साल की उम्र में दाढ़ी सफेद नहीं बाल सफेद नहीं जैसे अली अकबर का लाश उठाया
ایک آواز یہ نکل گئی ہائے بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ان سب کو واسطے جہنم میں ڈالوں فرمایا نہ بیٹے مجھے تیرے نانا نے لگا رہے ہیں تو ہو دے کوسن کا جام میرے نانا کے ہاتھوں سے پیے گا بیٹا جب دم توڑ گیا حسین نے لاش کو اٹھایا داڑھی بھی سفید ہو گئی بال بھی سفید ہو گئے علی اکبر بھی چلے گئے علی اصغر بھی چلے گئے آخری جملے دے کر تقریر ختم کرنے لگا ہوں اب امام علی مقام کی جب باری آئی اب یہ دیکھو عمر بن شاہ نے کیا کیا تھا ملک شام کے پہلوان سائڈ پہ رکھے تھے ملک عراق کے پہلوان سائڈ پہ رکھتے تھے ملک روم کے پہلوان سائڈ پہ رکھتے تھے کہا کیوں انہوں نے کہا حیدر کے بیٹے کے مقابلے میں آنے کے لیے عام نہیں پہلوان چاہیے لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ ان پہلوانوں کی حقیقت حسینی کے سامنے ایک مچھر مکھی کی طرح سب سے پہلا جو یزیدی سامنے آیا یہ 3 جملے ہیں میری اور تقریر سمٹنے لگی ہے تمیم بن قحطبہ پہلا ملک شام کا پہلوان آیا عمر بن صاحب نے کہا حسین کے مقابلے میں تجھے نہیں بنایا ہے جو خوراکیں پورے مانگی میں جو خوراکیں دیتا رہا ہر کھانا پینا تجھے پورا پروٹوکول دیا ہے اب مجھے حسین کا سر چاہیے اب توجہ کرنا اس نے کہا اب بات ہی کوئی نہیں ہے میں تو بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر دیا عراق کے پہلوان بھی مجھ سے ڈرتے ہیں میرا چرچا عراق کے اندر بھی ہے میری بہادری میں جوہر دے کر کوئی پہلوان میرے سامنے لڑنے کے لیے نہیں آتا اس نے کہا وہ پہلوان ہے جو میرے سامنے نہیں آتے یہ حیدر کا ہو ہے یہ شہزادہ نواز رسول ہے یہ مسجد نبوی کا امام و خطیب ہے یہ شہزادہ روضہ رسول ہے یہ سید الشہداء ہے یہ اولیاء کی جان ہے مومنوں کا ایمان ہے اس کی زبان وہ ہے جس کو نبی نے چوسا ہے اور یہ وہ ہے جس نے محمد کی زبان کو چوسا ہے اور یہ وہ ہے جس کا بابا فاطمہ خیبر ہے جس کی ماں فاطمہ ہے جس کا سجدہ سردی کی رات میں بھی پورا نہیں ہوگا رات میں ختم ہو جاتی ہے اس کو عام نہ سمجھنا ادھر امام علی مقام نے زیبی کو قبائل مصری سے بیدار کیا اور ساتھ نبی پاک کا امامہ پہنا ہے ہاتھ میں ایک امیر حمزہ کی ڈھال ہے ایک ہاتھ میں علی مقتدی کی تلوار ہے یہ دعوے کا نام ہے میرا حسین ہے اور کہنے لگا تو سن لو ابھی بھی موقع ہے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں تو میں نے علی اصغر کو تیر مار کے شہید کیا میں تمہیں معاف کرتا ہوں علی اکبر کی ماں میں تمہیں معاف کرتا ہوں آواز سے بابو کہتے میں معاف کرتا ہوں میرے سامنے میں شہید کیا میں معاف کرتا ہوں لیکن ابھی بھی بات کر دو میرے خون سے نہ کر دو میں معمولی ہستی نہیں میں واضح رسول ہوں جتنے پہنچے رسول ہوں نور بھی جائے مرتضی ہوں سید الشہداء ہوں میں جلدی رونے والے کا سردار ہوں میں مسجد رسول کا امام و خطیب ہوں میں مدرسہ مصطفیہ میں محدث سے آ رہا ہوں اب مجھ سے ڈرنا میں کوئی عام ہستی نہیں ہوں میں وہ ہوں جو روز تصویر آ کے جھولا جھلاتے ہیں میں وہ ہوں جو روز اپنا بچہ لے آتی ہے میں وہ ہوں جو نبی کے گوئے میں بیٹھ جمعے میں خطبے سنتا ہوں میں وہ ہوں جو نبی پاک اسلام کا نور نظر ہوں فاطمہ کا نقطے فکر ہوں میں حسین کی حسن کی آنکھوں کا تارا ہوں میرے قدر سے بات آ جاؤ حسین کا نام آنا آج کو جب ہوگی ایک ہی نام ہے یا بیعت کر لو یا سر دے دو شہزادی نے کے پیشام امام علی مقام نے بتایا نام سر کٹ سکتا ہے بیعت قبول نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ تو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیائے وہ کسی واسی کو بھاجی کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہو سکتا اب حسین کربلا کے میدان میں ہے ادھر سے کبھی بھی پہنچا تلوار لے کر آیا کہنے لگا حسین اپنے سر بنا حسین کو سنائے کہ تو سمجھ جائے 3 دن کی پیاس مجھے حرام کروا دے گی 3 دن کی بھوک مجھے حرام کروا دے گی علی اکبر کی شہادت نے مجھے نڈال کر دیا علی اصغر کی وہ شہادت نے مجھے توڑ کے رکھ دیا نا 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 ہم ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہے ہم کر جاتے ہیں جھکنے والوں میں سے نہیں ہے ہم کرنے والوں میں سے ہیں جھکنے والوں میں سے نہیں ہے اب میرے امام علی مقام کیا ہوگا میں امام علی مقام نے دروازہ اٹھائی ہے سامنے زمین میں ہم کو خدا ہے نبی پاک علیہ السلام نے حملہ کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے
बिन शराबे के हाथ में एक मेरे हमीद हमला के हाथ भी आपने ढाल से वार को रोका, दूसरे वार से उसके पेट में तलवार उठा के आसमान लगे, उस वासले जन्म का दिया और इंसान अपने सर में हाथ डालने लगे। वो कहने लगा जिसको मेरे खुदा के खिलाफ है दूसरे को हो गया है। एक दीवान वासले जन्म का गया, हुसैन का दीवान लगा, हुसैन से अपना दीवान लगा, हुसैन का सन्मान लगा, इधर से बात आती है, इराक के पहलवान की बात आती है, वो कहता है यजीद बिन अब्बासी, वो कहता है मेरी बारी है, मुझे ये तो इस मुश्किल में बेटा मैं जाता हूँ, एक ही बार में हुसैन का सर लाता हूँ। यजीद बिन अब्बासी इराक का पहलवान हुसैन के मुकाबले में हुआ, हुसैन के सामने आकर बैठे मिलाने लगा, मुकदमा बयान करने लगा, बदलाने लगा, बैठे मिलाने लगा, तो फिर अल्लाह के अंदर आके तलवार के जोहर दिखा रहा है, हुसैन के सामने आया, अभी अपनी तलवार लेकर रहा है, हुसैन ने एक बार में सर कलम करके सीने की तरह के रख दिया है। बदर बिन सुहेल जमनी वो कहने लगा अमर बिन साहब किन बुज़दिलों को पहलवान बनाया, किन पहलवानों पे नाश करता था, कहां गए तेरे पहलवान, 2 बारों में 2 कत्ल करके रख दिए, वासिल जहन्नम हो गए। उसने कहा मेरे 4 बेटे हैं, एक बड़ा ही काफी है, मेरे बड़े बेटे को हुसैन के मुकाबले में भेज, अभी देख हुसैन को कैसे लेकर आता है। बदर बिन सुहेल ने बड़ा घमंडी अंदाज में अपने बेटे को भेजा, वो बड़ा बेटा आया हुसैन के मुकाबले में, वो जानता नहीं था जिनको तलवार चलानी बाबा अली ने सिखाई है, जो हजरत उमर फारूक के दौर में तलवारबाजी के खेल में हिस्सा लेते रहे, उस हुसैन को कौन हरा सकता है। और फिर जिसके साथ खुदा की मदद भी है, नुसरत भी है, वो हुसैन ने जब बदर बिन सुहेल जमनी के बड़े बेटे को आते देखा, वो ऐसे घमंडी अंदाज में आया, हुसैन का तलवार दिया, मेरे हुसैन ने उसके बाद को भी एक हाथ से रोककर जेनाइजे की ठंडी से उठाकर जमीन पे पटक कर मारा और एक ही बार से उसका सर कलम कर दिया। बदर बिन सुहेल अपनी आंखों के सामने बेटे की मौत देखकर बर्दाश्त न कर सका, ऐसे घोड़े को ठोकर लगाई और ऐसे मैदान में आया, मेरे हुसैन के सामने आकर कहने लगा हुसैन में रोहू, मैं नेजा पहाड़ पे मारूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है, तू मेरे आगे क्या है। हुसैन ने कहा तू मुझे कहता मैं तेरे आगे क्या हूं, तू जानता नहीं मेरे रगों में खून किसका है और मेरे पीछे ताकत किसकी है, मेरा मददगार कौन है। फरमाया आजा अभी पता लग जाता है, तू नेजा पत्थर पे मारे वो रेजा रेजा हो जाता है, मेरे सामने तू मक्खी और मच्छर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो बड़े हुजूर के साथ आया, हुसैन से जंग शुरू हो गई, एक बार करता है हुसैन रोकते हैं, दूसरा बार करता है हुसैन रोकते हैं, तीसरा बार रोकता करता है हुसैन रोकते हैं, हुसैन कहते हैं तू करता जा, मैं लोग कर दिखाता हूं कि हैदरी कौन होते हैं, अली वाले कौन होते हैं। आपने सब दिखा दिया, सारे बार में काम गए, कहा बस तुम्हें जितने करने थे कर लिए, अब हैदर के नाम के बाद से बस ऐसे घूमकर एक बार दिया, कल के दोस्तों के करके घर उठाते सारे ने दिया और फरमाया ये हैदरी कौन जो 3 दिन की प्यास के बाद इतनी ताकत रखता है। जब अमर बिन साद ने देखा ना, उन्होंने कहा अगर जंग ऐसे रही तो एक एक करके सारों की बीवियां बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। हुसैन 3 दिन की प्यास के बाद भी इतना मजबूत चट्टान है। फरमाया फिर क्या करो, उन्होंने कहा कुबारगी से हुसैन पे हमला करो, कहीं से नेज़े आगे कहीं से तीर आगे, अब घोड़ा भी जख्मी हुसैन भी जख्मी, एक जहर वाला तीर जो है जहर अलूती हुसैन की पेशानी पे लगा, हुसैन घोड़े की जेन से नीचे तशरीफ ले आए। अब नबी पाक का कलमा पढ़ने लगे, अब जेन जो है जेन से नीचे तशरीफ लाए और उसके बाद में पेशानी पे तीर लगा है, अभी नीचे आए थे दूसरा तीर सीने पे लगा। अब तीर का अंदाज ये है तीर हुसैन के सीने में भी है और जो है जमीन से टेक लगी, हुसैन छोड़ गए और कहा वक्त है नमाज का। हुसैन ने वहां नमाज शुरू की, अभी नमाज शुरू ही की थी कि आंखों के इशारों से सजदे हो रहे हैं और हुसैन इब्ने हैदर ने करबला की रेगिस्तानों में बताया कि हम मुश्किल वक्त में भी मुसीबत के वक्त में भी नमाज छोड़ने वाले नहीं, जान जाती है चली जाए नमाज ना जाए। आपने नमाज शुरू की, खुरा बिन यजीद या सनान बिन अनस ने या फिर शिमर खबीस ने आपका सर तन से जुदा कर दिया और सनान के बारे में यह आता है कि आपकी जिस उंगली में अंगूठी थी इसने वो अंगूठी भी उतारने की कोशिश की, अंगूठी उतरती नहीं थी, इस बदबक में आपकी उंगली काट दी। इधर क्या देखते हैं कि एक नूर मशरिक से आ रहा है, एक मगरिब से आ रहा है, एक शुमाल से आ रहा है, एक जनूब से, 4 नूर करबला में उतर रहे। देखने वालों ने देखा ये क्या है।
آواز آتی ہے ایک نور بابا مصطفیٰ کا آ رہا ہے، ایک بابا ہے، ایک بابا علی ہے، ایک حسین ہے، تو کس لیے آ رہے ہیں؟ تو حسین کے خون کو جمع کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین کو بتایا ہے نور ہے، حسین آسمان کی روٹی کا کر کے کہتے مولا تیرے حسین نے آسمان بھی لیا، آسمان بھی لیا، آواز بھی لیا، اور جب لیا لیلا کے بیٹے زینب کے بیٹے سلمان کے بیٹے دیے ہیں اللہ حسین نے خود بھی قربانی کر دی 360 دفعہ جسم پہ کھا کر غرور نہیں کیا آواز دی اللہ 3 شخص چھڑانے کے بعد 360 زخم کھانے کے بعد بس حسین اتنا پوچھتے بولا کیا پوچھتے ہو حسین کون حسین اتنا پوچھتا ہے حسین سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہے مولا بس اتنا بتا دے تو بھی حسین سے راضی ہے یزیدی حسین کا سر کاٹ کے کہتے تھے ہم نے حسین کو قتل کر دیا لیکن کیا ہوا کربلا کے ایک ذات پکار کر کہنے تھے یزیدیوں حسین کا قتل نہیں ہوا پھر کیا تھا قرآن تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مردہ کا ہے جو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری جسم آرام سے چھپ جانے والے 56 سال 5 ماہ 5 دن 61 سال کی عمر میں کربلا میں شہید ہوئے قتل حسین اصل مرد یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے